بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے علاوہ یزید کی حکومت کے ظلم و جبر، اہل بیت کی صبر و استقامت اور دین اسلام کے اصولوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی کئی اہم پہلو رکھتا ہے۔ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ وہ ہر حال میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت لیں۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبیہ نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن امام علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا، یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا اسلام کی تباہی کے مترادف ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تاکہ کسی خونی تصادم سے بچا جا سکے۔ مکہ میں قیام کے دوران کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو سینکڑوں خطوط لکھے اور یزید کے خلاف مدد اور حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بھرپور حمایت ظاہر کی، لیکن جلد ہی یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے دھوکہ اور دھمکی کے ذریعے کوفہ کے عوام کو خوفزدہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا اور کوفہ کی فضا یکسر بدل گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو راستے میں ملی، لیکن آپ علیہ السلام نے واپس لوٹنے کے بجائے اپنے مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری کوشش کسی قسم کی حکومت یا اقتدار کے لیے نہیں ہے، میرا مقصد صرف دین اسلام کی بقا اور امت محمدیہ کی اصلاح ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو یزیدی لشکر نے انہیں گھیر لیا اور دریائے فرات تک رسائی روک دی۔ یہ محاصرہ 2 محرم سے 10 محرم تک جاری رہا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو فجر کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ یزید کے لشکر میں تقریباً 30,000 سپاہی تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں 72 افراد تھے، جن میں بچے، خواتین اور چند جاں نثار ساتھی شامل تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، سب سے پہلے میدان جنگ میں اتر کر شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور علمدار تھے، پانی لانے کی کوشش میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ حضرت قاسم علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اپنی کم عمری کے باوجود جنگ میں اترے اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت اصغر علیہ السلام 6 ماہ کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے اپنے شیر خوار بیٹے علی اصغر علیہ السلام کو یزیدی لشکر کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تمہیں ہم سے جنگ کرنی ہے تو کرو، لیکن اس معصوم کو پانی دے دو۔ دشمنوں نے علی اصغر علیہ السلام کو تیر سے شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خود میدان میں اترے۔ آپ علیہ السلام نے تنہا یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا اور اسلام کی عزت و عظمت کے لیے جان قربان کر دی۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے نہ صرف اہل بیت کے خیموں کو جلا دیا، بلکہ خواتین اور بچوں کو قید کر کے کوفہ اور شام لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب علیہ السلام اور بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام نے کوفہ اور شام کے درباروں میں یزید اور اس کے گورنروں کے سامنے جرأت مندانہ خطبے دیے۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، یزید، تم نے کربلا میں جو ظلم کیا وہ دنیا کے لیے رسوائی اور قیامت کے لیے عذاب کا سبب ہوگا۔
ان خطبوں نے یزید کی حکومت کے مظالم کو بے نقاب کیا اور عوام میں بیداری پیدا کی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اسلام کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھا اور یزید کے جبر کے خلاف ایک تحریک کو جنم دیا۔ کربلا کا واقعہ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے ایک تحریک بنا اور یہ پیغام دیا کہ حق و انصاف کے لیے ہر قسم کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا سبق آموز واقعہ ہے جو ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کی حمایت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمان اور اصولوں کی حفاظت کے لیے جان دینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کو حوصلہ، صبر اور قربانی کا درس دیتا ہے اور ہمیشہ دیتا رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔